الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے جمع ہیں۔ اس مناسبت سے تھوڑی دیر آپ حضرات کے درمیان بیانات کا ہفتہ وار یہ سلسلہ رہتا ہے۔ آج میری اس حاضری پر مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں، یعنی آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی سیرت مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ، ایک اسوہ، ایک عمدہ آئیڈیل رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر اسی نمونے کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اگر تم نے اپنی زندگی اس کے مطابق یعنی سرکار کے اسوہ اور نمونے کے مطابق نہیں گزاری تو تمہاری دنیا بھی ناکام ہو جائے گی اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ اس کشتی نوح کی طرح ہے کہ جس کشتی میں انسانوں کے جتنے افراد سوار ہو گئے وہ بچ گئے، نجات پا گئے، اور جتنے لوگ سوار نہیں ہوئے چاہے وہ نوح کے بیٹا کنعان کیوں نہ وہ ڈوب گئے، ختم ہو گئے، غرقاب ہو گئے۔ سنت نبی کا، اسوہ حسنہ کا اور سرکار کی حیات طیبہ کا یہی مطلب ہے، جس نے اس کو اپنا لیا وہ کامیاب اور کامراد ہو گیا، وہ نجات پا گیا، وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اسے نہیں اپنایا، اپنی زندگی کو اس طرز پر نہیں ڈالا، وہ دنیا میں بھی بیکار اور برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام نے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے، بزرگوں نے اور دنیا کے سارے عقلاء اور دانشوروں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنایا، اسی طرز زندگی کو اختیار کر کے اپنی زندگی گزاری۔ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول میں مشہور واقعہ ہے۔ جب ایران کے بادشاہ شہنشاہ کسریٰ کے دربار میں اسلام کی اور دین کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو اعزاز میں جو دسترخوان بچھا ہوا تھا کھانے کا، کھانے کے درمیان انواع و اقسام کی چیزیں تھیں۔ کھانے کے درمیان کبھی روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے، چاول کے دانے گر جاتے ہیں، سالن کے شوربہ کے قطرات گر جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لے رہے ہیں، گرے چاول کے دانوں کو اٹھا کر منہ میں ڈال رہے ہیں، اور گرے سالن کے شوربہ کے قطرات کو چاٹ رہے ہیں۔
قریب میں بیٹھے صحابہ نے کہا کہ یا سیدی حذیفہ بن الیمان، یا کیا کرتے ہیں؟ یہ مکہ اور مدینے کی سرزمین نہیں، یہ تو ایران اور روم کی سرزمین، یہ ایک اللہ کے ماننے والوں کی سرزمین نہیں، یہاں تو کئی خداؤں کے ماننے والے، لاکھوں کروڑوں بتوں کے پوجنے والے خدا اس دسترخوان پر گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر نہ کھائیں۔ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد رسول اللہ کے اصحاب کتنے حریص، کتنے لالچی، بھوکے ہیں، فاقہ کش ہیں، انہیں کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانا۔ اس لیے کہ تہذیب یافتہ قومیں ہیں، یہ متمدن قومیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان گرے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے کی برکات ہے۔ سیدنا حذیفہ بن الیمان نے اس کہنے پر بڑی قوت سے فرمایا تھا آتم سنت حبیبی لہؤلاء ومقا، ارے ان مقوں کی وجہ سے میں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے محبوب کبریا کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کی سنت ہے تو اس پر عمل ہوگا، چاہے وہ امن اور شانتی کی حالت میں ہو یا تلوار کی چھاؤں میں ہو، وہ چاہے خوشحالی میں ہو، وہ غربت و افلاس میں ہو، آسانی میں ہو، دشواری اور پریشانی کے حالات میں ہو، اس پر عمل کرنا ہے۔ سیدنا حذیفہ بن الیمان نے 15ویں صدی کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا، بتایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہوں تمہیں شرمانا نہیں چاہیے، سنت پر عمل کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اندازہ کیجئے کہ ایران کا دربار ہے، شہنشاہ کسریٰ کا دسترخوان ہے، وہاں یہ کتنی معیوب چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ آقا کی سنت۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ عبداللہ ابن عمر ایک صحابی رسول ہیں، عاشق رسول، محب رسول شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، سواری سے اترے اور ایک جگہ استنجا فرمایا، پھر سواری پر سوار ہوئے اور آگے بڑھے، تھوڑی ہی دور گئے، پھر سواری رکوائی اور اتر کر استنجا کے لیے گئے، پھر واپس آئے۔ ساتھی نے کہا، رفیق سفر نے کہا کہ حضرت کیا آپ کے پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، پیچیش ہے، پریشانی ہے، دست آ رہا ہے، کیا معاملہ؟ ابھی تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے استنجا فرمایا، پھر آپ دوبارہ تشریف لے گئے۔ ابن عمر نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں، ابن عمر کے پیٹ میں نہ درد ہے، نہ تکلیف، نہ پیچیش، نہ کوئی پریشانی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوٹ رہا، آپ نے اسی مقام پر اتر کر استنجا فرمایا۔ ابن عمر کو استنجا کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن آقا کی اتباع میں استنجا کی صورت بنا کر اس جگہ بیٹھ گئے۔ یہ در حقیقت شریعت کا تقاضا نہیں، یہ تو طبعی تقاضا، یہ ضروری نہیں تھا، لیکن ان حضرات نے سرکار کو کیسا نمونہ اور آئیڈیل بنایا تھا، ایک طبعی چیز کے اندر بھی اس انداز کے نمونے پیش کیے۔ اب اندازہ کریں کہ شرعی تقاضوں میں کیسی اتباع دکھائی ہے، کیسے نمونے پیش کیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ حضرت تھانوی نے لکھا اپنی خطبات میں کہ سیدنا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید نے تربوز لا کر پیش کیا۔ تربوز گرمی کا زمانہ ہوگا، حضرت نے لینے سے انکار کر دیا، دوبارہ پیش کیا، انکار کر دیا، تیسری مرتبہ پیش کیا، انکار کر دیا۔ جب بہت اصرار اور محبت سے، عقیدت سے مرید نے اپنے شیخ اور مرشد کو، پیر کو پیش کرنے کی کوشش کی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر دینا ہی ہے تو جاؤ کل لے کر آنا۔ مرید چلا جاتا ہے، رات کروٹیں بدل کر گزارتا ہے، صبح ہوتی ہے حاضر ہو جاتا ہے خدمت اقدس میں، پھر دوبارہ اسی انداز سے تربوز پیش کرتا ہے۔ حضرت اسے قبول فرمایا۔ حضرت نے آج پہلی مرتبہ میں تربوز قبول کر لیا۔ قریب میں بیٹھے خادموں نے اور شاگردوں نے، چاہنے والوں نے پوچھا بعد میں کہ حضرت کل تو یہی شخص تھا، یہی تربوز لے کر آیا تھا، بڑی عقیدت اور اصرار سے پیش کر رہا تھا، آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور آج پہلی ہی مرتبہ آپ نے قبول کر لیا، کیا ماجرا، کیا واقعہ؟ تو
خطاب تو بڑے قریب ہوتے ہیں تو بے تکلف ہوتے، اس لیے انہوں نے سوال کی ہمت بھی کر۔ خطاب کا حال یہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مزاحم کے قریب سہارنپور میں ایک تبلیغی اجتماع اس کا جلسہ تھا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو شریک ہونا، بخار شدید آ گئے، 101 اور 2 شرکت مشکل ہو رہی، بیان مشکل ہو جاتا۔ تو حضرت نے جانے سے پہلے اپنے خادم سے کہا کہ خادم کا نام تھا مولانا جمیل صاحب جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، کہا کہ مولی جمیل آج تمہیں تقریر کرنی ہے، اس لیے کہ میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار آ رہا ہے، تم بھی تقریر کرو۔ مولانا جمیل بیچارے تقریر بھی نہیں جانتے تھے زیادہ کہ تقریر کر لیتے، انہوں نے کہا حضرت آپ تو جانتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا، میں اتنا بڑا مجمع، لاکھوں کا مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر، اور میں اس پر کیسے بولوں؟ کہا نہیں تم ہی تو بولو۔ اس کا انکار بڑھتا گیا، حضرت کا اصرار بڑھتا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشانی کیا ہے؟ خادم نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو تقریر آتی ہے، اتنا بڑا مجمع ڈر لگتا ہے۔ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھ کر تقریر کرنا کہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے سب جاہل ہیں، کچھ پتا نہیں، پھر تو ڈر نہیں لگے گا۔ تو حضرت آپ بھی تو وہاں پر بیٹھے ہوں گے، آپ کو کیا سمجھے؟ تو اب ظاہر ہے خود ہم اتنے بے تکلف ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان سب کو گدھا سمجھنا، اور میں بیٹھا ہوں موٹا لگی شہید، اس لیے مجھے گدھے کا باپ تصور کر لے گا۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ شیخ جیلانی کے خادم نے پوچھ لیا، بے تکلف تھا، حضرت شیخ جیلانی نے جواب دیا وہ سمجھنے کے لائق۔ حضرت نے فرمایا کہ کل جب یہ شخص تربوز لے کر آیا تھا، عبد القادر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے آقا اور میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں تربوز جیسے پھلوں کو جب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کس انداز سے کھایا یہ مجھے معلوم نہیں، اسی لیے میں نے لوٹایا، رات کتابوں کی برگردانی کی، تحقیق و تفتیش کی، علماء سے رجوع کیا، جب قلب اس پر مطمئن ہو گیا کہ اس طرح کے پھلوں کو چاقو سے کاٹ کر آپ نے کھایا، اس کے بعد آج میں نے قبول کیا۔ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ سرکار کی زندگی کو اپنا اسوہ اور نمونہ ہمارے لیے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل میں اسی سنت کے مطابق زندگی آپ